اب جو ہمارا نیکسٹ موضوع ہے اس میں وہ بنو عباس کی امامت ہے، یعنی اب اس سے بنو عباس کی امامت کیسے ڈیولپ ہوئی اور بنو عباس نے کیسے اقتدار حاصل کیا، یا ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کیا تاریخی روایات میں ملتا ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا شجرہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اس کو مزید کھولتے ہیں۔ حضرت علی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا بڑے بیٹے حسن تھے، پھر حسین تھے، پھر حسین کے بیٹے علی زین العابدین تھے جن کو اثنا عشریہ نے امام مانا، پھر ان کے بیٹے محمد الباقر تھے، ان کو امام مانا گیا۔ دوسری طرف محمد بن حنفیہ کو امام مانا گیا، پھر ان کے بیٹے عبداللہ کو امام مانا گیا، یہ ہاشمی کہلائے۔ پھر جنہوں نے جو ہے وہ محمد بن حنفیہ پہ امامت ختم کر دی وہ کیسانیہ کہلائے یا مختاریہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے پھر علی، علی کے بیٹے تھے محمد۔ یہ محمد بن علی کو امامت کہاں سے ملی تھی؟ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے، ٹھیک ہے، یعنی ان سے ملی تھی نا، عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے امامت پھر یہاں محمد بن علی کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو بنو عباس تھے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے دور میں ہی اپنی خلافت کے لیے خفیہ تحریکیں چلانا شروع کر لی تھی کہ خلافت ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن 125 میں ان کی وفات ہوئی، یہ محمد بن علی کی، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن علی ان کے کافی سارے بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو ان میں سے یہ 3 بیٹے جو ہیں نا، 3 بیٹے وہ کافی نمایاں ہوئے۔ سب سے پہلے ابراہیم، تو محمد کے بعد یہ امامت بڑے بیٹے ابراہیم کو ملی، ابراہیم کے بعد صفاح کو ملی۔ یہ صفاح پہلا خلیفہ تھا بنو عباس کا، ٹھیک ہے۔ یعنی محمد کے زمانے میں انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کر لیا تھا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، پھر ان کے بیٹے ابراہیم، ان کو بھی کامیابی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفاح سے کامیابی شروع ہو گئی، ان کو خلافت مل گئی۔ صفاح کے بعد جو دوسرا آیا نا، جس کو ابو جعفر المنصور کہتے ہیں، تو محمد کے بعد امام ابراہیم بنا، اس کے بعد صفاح، اس کے بعد منصور بنا۔ ہاں یہ تینوں بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، مختار سقفی کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا۔ تو محمد کے جو ہے نا 8 بیٹے تھے، روایتوں ملتا ہے کہ 8 بیٹے تھے تاریخی روایات میں، ٹھیک ہے۔ ان 8 میں سے 3 جو ہے نا ان کو امامت منتقل ہوئی، پہلے بڑے بیٹے ابراہیم کو، پھر اس کے بعد صفاح کو، پھر اس کے بعد المنصور کو۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے زمانے میں انہوں نے بیعت لینا اپنی شروع کر دی تھی، اپنی امامت کی بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی جو ہے انہوں نے ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کیا، خراسان میں جا کے ان کی کافی زیادہ فالوئنگ پیدا کی۔ تو مطلب ان کے بھی فالوورز تھے جو معتقدین تھے، جنہیں آپ مرید کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے بہاف پہ آگے امامت کی جو ہے وہ لیتے تھے۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ ابراہیم جو ہے نا، ابراہیم ان کی جو بیوی ہے نا ام جعفر، یہ علی زین العابدین کی بیٹی ہے، یعنی ابراہیم یہ داماد بھی ہیں علی زین العابدین کے۔ اب آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، کزن بھی نہیں مان رہا، عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی امامت کو نہیں مان رہے، چچا زاد نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، چچا نہیں مان رہا بھتیجی کی امامت کو، محمد بن حنفیہ جو ہے وہ علی زین العابدین کی امامت کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، بھائی جو ہے وہ بھائی کی امامت کو نہیں مان رہا، زید بن علی محمد الباقر کی امامت کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، اور داماد بھی اپنے سسر کی امامت کو نہیں مان رہا، خود امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم جو ہے یہ ان کی بیوی تھی ام جعفر، جو علی زین العابدین کی بیٹی تھی، یہ علی زین العابدین کے داماد ہے۔ یہ ابھی تو ہم زیادہ کھول ہی نہیں رہے، اتنے امامت کے دعوے ان کے آپس میں موجود ہیں، اتنے خاندان میں موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ بیٹیاں بھی دیے جا رہے ہیں اور امامت کے بھی دعوے سارے، اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارے اصل میں سیاسی دعوے، کوئی مذہبی دعوے نہیں تھے۔ یہ مذہبی دعوے ان کو 3ری-4تھی صدی ہجری میں جا کے بنایا گیا کہ یہ کوئی منصوص امامت تھی۔ سیاسی اختلافات وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ سسر داماد میں بھی ہو سکتے ہیں نا، وہ چچا زاد اور چچا زاد کی بھی ہو سکتے ہیں، وہ چچا بھتیجے کی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھائی کی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سیاسی پارٹیوں میں
سیاسی خاندان اوپر آ جاتے ہیں تو ان میں اختلاف ہو جاتا ہے کس کو اوپر آنا چاہیے اقتدار میں، تو وہ اختلاف سمجھ میں آتا ہے۔ تو اصل میں یہ اختلاف یہی تھا، یہ امامت سے مراد وہ سیاسی نقطہ نظر میں امامت تھی، کوئی مقدس امامت اس سے مراد نہیں تھی جو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ بنا لی۔ خیر بہرحال یہ جو عباسی خلفات صفا اور یہ منصور یہ تقاتل شیعہ تھے یا پھر نہیں یہ لوگ شیعہ نہیں تھے، بنو عباس شیعہ نہیں تھے، ان کے ماننے والوں میں اب آپ کہیں کہ ان کو شیعہ نے عباس کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے۔ خیر بہرحال ابھی ہم اس مسئلے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کتب سے۔ یہ ہمارے سامنے تاریخ تبری ہے، یہ تبری جو ہے وہ پرائمری سورس ہے تاریخ کا، ٹھیک ہے، تو اس کی جلد 5 ہے اور نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے یہ پبلش ہوئی ہے، یعنی اس کا جو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں تبری نے مطلب ایک پرائمری سورس نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، یہ جلد 5 حصہ 2 ہے اور پیج نمبر 25۔ عبداللہ بن محمد، ٹھیک ہے، تو خلافت عباسیہ کے متعلق ابو ہاشم اور محمد بن علی کی گفتگو۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا نا کہ ابو ہاشم کون تھے، عبداللہ بن محمد بن حنفیہ، ٹھیک ہے، تو محمد بن حنفیہ کے بیٹے تھے، تو ان کی اور محمد بن علی عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے۔ اس خاندان کی خلافت کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو بتا دیا تھا کہ خلافت ان کے خاندان میں منتقل ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھیں، حدیثیں ان کے پاس بھی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد یہ امر امامت کس کو جائے گا، آپ کو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی جو ہے وہ اپنے چچا زاد کو نہیں بنایا بلکہ کس کو بنایا، چچا کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی نہیں تھے، حضرت عباس تھے۔ یہ بنو عباس کا بنیادی کلیم تھا اور اس میں روایتیں بھی موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی اولاد میں ہمیشہ سے اس کی توقع تھی اور اس کے متعلق ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی۔ بنو عباس میں اس کی توقع تھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت عباس ہیں۔ اچھا، ان کے پاس بڑے دلائل ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں دلائل، آپ وہ دلائل سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ دلائل ہیں کہ جو ساری امت کے سامنے ہیں، اور اہل تشیع کی جو دلائل ہیں وہ ایسے دلائل ہیں کہ جو بتانے سے پتہ چلتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بنو عباس نے جس طرح سے مقدمہ کھڑا کیا ہے نا، وہ اتنا روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر یہ کوئی وصایت اور ولایت اور امامت ہوتی تو یہ بنو عباس کو ہی جاتی۔ یعنی اس کی اتنی بین دلیل موجود ہے بنو عباس کے حق میں۔ علی بن محمد نے روات کے سلسلے سے بیان کیا کہ ابو ہاشم شام آئے، یعنی محمد بن حنفیہ کے بیٹے، اور محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے ملے اور کہا کہ مجھے ایک خبر معلوم ہے، یعنی ایک روایت میں چاہتا ہوں کہ تم کو بتا دوں، بشرطے کہ تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرو، اور وہ بات یہ ہے کہ خلافت جس کے لیے اور لوگ متوقع ہیں تمہارے خاندان کو حاصل ہوگی۔ محمد بن علی نے کہا میں اس بات کو پہلے سے جانتا ہوں، آپ کسی دوسرے سے ہرگز اس کا ذکر نہ کریں، یعنی آپ ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پہلے سے یہ روایتیں پتہ ہیں، لیکن ابھی خاموشی اختیار کریں۔ اب محمد بن علی کی پشین گوئی۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے 3 وقت مقرر ہیں، ایک ظالم یزید بن معاویہ کی موت، یعنی یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد ہمیں جو ہے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد ہمیں خلافت ملے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جد امجد یعنی عباس سے، اپنے چچا سے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ تو یزید بن معاویہ کی موت، دوسری ہجرت کی پہلی صدی کا خاتمہ، یعنی پہلی صدی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد۔ تیسرے افریقیہ کا فتنہ، اس آخری موقع پہ ہمارے دائی اعلان ہمارے لیے تحریک برپا کریں گے، مشرق سے ہمارے انصار ایسی زبردست جمعیت کے ساتھ امڑ آئیں گے کہ تمام مغرب ان کے گھوڑوں سے پر ہو جائے گا اور وہ ظالموں کے تمام خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ جب یزید بن ابی مسلم افریقیہ میں قتل کیا گیا اور بربر نے نقض بیعت کی، بربری ایک قوم تھے، تو محمد بن علی نے ایک شخص کو خراسان روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بہترین شخص کے لیے دعوت دے مگر کسی کا نام نہ لے۔ تو یعنی ان کے پاس پشین گوئیاں تھیں، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پشین گوئیاں ہیں، یہ ہمارا وقت ہے، اس وقت کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے نا اثنا عشریہ کہ 12واں امام آ کے کیا کرے گا، پوری دنیا پہ
ہاں قبضہ کر لے گا اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو وہ 12ویں امام کے انتظار میں تھے, تو ان کے پاس بھی پشین گوئیاں تھیں اور یہ بیان کرتے تھے یزید بن معاویہ مرے گا, 1 صدی ہجری کی ختم ہوگی, افریقیہ کا فتنہ اس کا کلا کما ہوگا, اس کے بعد ہمارا ٹائم ہے اور ہم نے نکلنا ہے, اس سے پہلے ہم نے نہیں نکلنا, کیونکہ خبروں میں یہ ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے پھر تحریک بھی برپا کی, اور تحریک بھی خفیہ تھی کہ نام نہیں لینا, ٹھیک ہے, ہمارا نام نہیں لینا, کہنا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے جس کے بارے میں یہ روایتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اب ان کا جو آنے والا تھا نا, اس کے بارے میں جتنی روایات تھیں کوئی ایک بھی آج تک ثابت نہیں ہوئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کا مقدمہ بہت کمزور ہو گیا. اثنا عشریہ نے بھی روایتیں بیان کی امام مہدی کے بارے میں کہ امام مہدی آ کے یہ کرے گا وہ کرے گا. 1150 سال سے انتظار ہی ہو رہا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ کریں گے یہ کریں گے. بنو عباس کے پاس جو روایتیں تھیں نا, تو مطلب انہوں نے اپنا مہدی نکال لیا, آپ یوں سمجھ لیں, اور ان کی روایتیں جو ہے وہ سچی ثابت ہو بھی گئیں, کیونکہ ان کو اقتدار بھی مل گیا, سارا کچھ ہو گیا. اپنے تئیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہارون الرشید نے, ہمارے فلاں فلاں نے عدل و انصاف سے بھر دیا زمین کو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پہ یعنی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا خیر بہرحال اب یہ ایک خط و کتابت ہے, یہ بہت اہم ہے, جو طبری نے بھی ذکر کی اور بعض دوسرے شیعہ مصادر نے بھی اس خط و کتابت کا ذکر کیا. یہ خط و کتابت اصل میں ہوئی ہے عبداللہ بن عبداللہ امیر المومنین کی طرف سے محمد بن عبداللہ. اچھا یہ ایک اور کریکٹر ہیں محمد بن عبداللہ جنہیں نفس زکیہ کہتے ہیں, اس پہ ہم ایک علیحدہ سے لیکچر لیں گے. نفس زکیہ کے جو دعوے تھے, یہ جو نفس زکیہ تھے انہوں نے, یہ بھی حسنی ہے, یہ فاطمی ہے. نفس زکیہ کون ہے؟ فاطمی اور حسنی ہے, ٹھیک ہے, حضرت حسن کی اولاد میں سے. محمد بن عبداللہ بن حسن, یعنی حضرت حسن کے کیا ہو گئے, یہ حضرت حسن کے پڑپوتے ہو گئے نا. یہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن حسن, ٹھیک ہے, حضرت حسن کے پڑپوتے ہو گئے. انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا تھا, امام ہونے کا انہوں نے بھی دعویٰ. ان کو نفس زکیہ کہتے تھے, بہت نیک تھے تو اس معنی میں نفس زکیہ. تو انہوں نے عباسیوں کے خلاف خروج بھی کیا. عباسیوں میں اس وقت کون تھا؟ ابو جعفر المنصور اس وقت خلیفہ تھا. تو ابو جعفر المنصور نے خط لکھا نفس زکیہ کو, ٹھیک ہے, اور خط کیا لکھا ذرا دیکھیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. دیکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, یعنی تم عباسیوں کے خلاف خروج کر رہے ہو حسنی ہو کے, تو تم تو فساد فی الارض برپا کر رہے ہو نا. اور فساد فی الارض برپا کرنے والے کا کیا علاج اللہ نے قرآن میں بتایا؟ ان یقتلوا, بری طرح سے قتل کیے جائیں, یصلبوا, صلیب دی جائے, تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں, اور ینفوا من الارض, یا ملک بدر کر دیا جائے, بھگا دیا جائے ان کو یہاں سے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخر. آپ دیکھیں صرف آپ قرآن سے نہیں استدلال کر رہے, قرآن کی آیتیں ان کے پاس بھی تھیں قرآن کی آیتیں ان کے پاس بھی تھیں, ٹھیک ہے, وہ بھی قرآن سے استدلال کر رہے تھے. اچھا آگے کہتے ہیں الا الذین تابوا من قبل, ہاں جنہوں نے توبہ کر لی. تو چلو میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں, ہمارے اپنے خاندان کے ہو, مل کے ہم نے جدوجہد کی ہے, امامت ہمارا ہی حق تھا, ہمارے پاس آ گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہمارے بارے میں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہمارے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تھے, غلط فہمی تم لوگوں کو ہوگی فاطمیوں کو, خواہ مخواہ تم درمیان میں کود پڑے ہو, لیکن میں تمہیں معاف کر دوں گا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے الا الذین تابوا, توبہ کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو یہ بغاوت ترک کر دو, ہمارے خلاف چھوڑ دو, سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ, ورنہ تو وہ حشر کروں گا جو یہ قرآن کی آیت میں آیا, جو اللہ نے کہا ہے. اچھا یہ انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اور ذمہ لیتا ہوں کہ اگر تم قبل اس کے کہ میرا قابو تم پر چلے تائب ہو کر اپنی حرکات سے باز آ جاؤ, میں تم کو, تمہاری اولاد کو, تمہارے تمام بھائی اہل خاندان اور تمام پیروں کو ان کی جان اور مال کے متعلق امان کلی دیتا ہوں. سارے تمہارے فالوور جو کچھ تم نے قتل و غارت کر دی چلو معافی, لیکن میرے قابو میں آنے سے پہلے پہلے ہے, اگر قابو میں آ گیا پھر کوئی معافی نہیں, پھر میں لٹکا دوں گا, سولی دے دوں گا. یہ کس نے خط لکھا؟ ابو جعفر منصور نے.
صفا پہلا عباسی خلیفہ تھا نا. اچھا اس کو بھی تنگ کرتے رہے نفس زکیہ، لیکن یہ تھوڑا ڈپلومیٹک تھا، یہ ان کی تعریفیں کر کر کے ان کو خوش کرتا رہا، نفس زکیہ وغیرہ کو جو صفا تھا. لیکن ابو جعفر منصور تو بالکل سیدھا ہو گیا نا، اس نے کہا کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، بس وہ ہمارا بڑا بھائی تھا، کر گیا سو کر گیا، اب کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، بتاؤ بندے کا پتر بن کے آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں تو پھر ہم یہ کریں گے. اچھا اب اس کا جواب انہوں نے دیا نا آگے سے، کس نے؟ نفس زکیہ نے. انہوں نے ابو جعفر منصور کو جواب دیا، اور انہوں نے بھی جواب میں پھر قرآن کی آیتیں سنائیں. کیا؟ ٹھیک ہے، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض. فرعون جو ہے وہ زمین میں سرکشی کرتا پھر رہا تھا. ٹھیک ہے، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین والوں کو اس نے کیا کیا؟ شیعہ یستضعف طائفۃ منہم. ٹھیک ہے، مطلب ایک گروہ کو اس نے دبا دیا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا. انہ کان من المفسدین، تھا تو وہ بھی اقتدار میں لیکن فسادی تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اصل میں کمزور لوگوں کے اوپر احسان کرنا چاہتے تھے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور کمزوروں کو ہم امام بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے فرعون کے مقابلے میں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور کمزوروں کو ہم وارث بنانا چاہ رہے تھے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو ہم زمین میں اقتدار دینا چاہ رہے تھے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا، اور فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اور حامان کو ہم ذرا دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو وہ حرکتیں کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے جواب میں پھر جو ہے وہ خط لکھا. اچھا وہ آیات شروع کر کے پھر اس کے بعد جو ہے استدلال تو ہو گیا نا، اب اپنی باتیں کرنی ہے. کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے، ہم فاطمیوں کا حق ہے خلافت، کوئی حضرت حسنی ہے نا یہ، اور تم نے بھی ہماری خاطر اس کا دعویٰ کیا تھا. یعنی ہم نے مل کو بنو امیہ کے خلاف جدوجہد کی، تو اس وقت تو تم یہی کہتے تھے کہ تمہاری ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے ہم لڑ رہے ہیں. تو اب تم نے اس پہ قبضہ کر لیا، ہماری ہی پیروں کے ساتھ تم نے اس کے حاصل کرنے کے لیے خروج کیا. یعنی اصل میں تو ہمارے معتقد تھے جن کو تم لوگوں نے مروایا اور قبضہ خود کر لیا، اور ہمارے اثر اور بزرگی کی وجہ سے تم کو یہ خلافت نصیب ہوئی. یعنی لوگوں نے ہمارے علویوں اور فاطمی ہونے کے احترام میں جانے دی ہیں. تمہیں بنو عباس کو کون پوچھتا تھا؟ تمہارے لیے کس نے جانے دینی تھی؟ تو ہم مل کے لڑے ہیں، اور اب تم یہ کام نہ کرو. ہمارے دادا علی وصی اور امام تھے، ان کی اولاد کی موجودگی میں تم کیوں کر ان کی ولایت کے وارث بن گئے؟ وصی کون تھے؟ ہمارے دادا علی. اب آگے جو وہ مطلب لمبا چوڑا ہے. پھر اب ہمارے نانا انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نا، مطلب اپنی وہ جو آپ کہہ لیں نسبی جو ہے جو بڑائی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نانا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دادا سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے دادا حضرت علی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل بیوی خدیجہ طاہرہ کے بطن سے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے سب سے پہلے قبلہ روح ہو کے نماز پڑھی. اب مطلب کوئی فضیلت چھوڑ نہیں نا نیز رسول اللہ. اب شیعت میں بھی یہی دیکھیں، سارا کام چالی فضیلت کے تحت رہا ہے، سارے درجات فضائل سی طے ہوتے ہیں. اچھا اب اس نے جواب میں جو فضیلتیں قائم کی ہیں نا، جب اس کے جواب میں، اس خط کے جواب میں، تو وہ بھی دیکھنے والی ہیں. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہتر سبزادی فاطمہ کی اولاد میں سے ہم، سبزادیاں اور بھی ہیں لیکن ہم بہترین سبزادی اور بہترین بیوی کی اولاد میں سے ہیں جو تمام جنتیوں کی سیدہ ہیں. اسی طرح ہم عہد اسلام میں پیدا ہونے والے حسن اور حسین کی اولاد ہیں جو جوانان جنت کے سردار، ہمارے نانا، ہمارے دادا، ٹھیک ہے، اور ہماری مطلب مائیں، ہماری نانیاں، مطلب کس کس کی تم بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، میں ننہالی اور ددہالی دونوں رشتوں کے اعتبار سے تمام بنی ہاشم میں اشرف اور نجیب الطرفین سید ہوں. ٹھیک ہے، کسی اجمی عورت یا لونڈی کا خون میری رگوں میں نہیں ہے. یعنی باقی تو چلے نا، ہم نے کہا تھا نا اثنا عشریہ کے جو امام ہیں نا وہ تو امہات الاولاد ہیں، لونڈیوں کی نسل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، ایون کہ حضرت علی زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے تھے یہ لونڈی کی نسل میں سے ہیں، شہربانوں کی نسل میں سے ہیں. لیکن یہ حسنی جو تھے نا، حسنی یہ خالص تھے، یہ پیور سید تھے، نجیب الطرفین دونوں طرف سے سید تھے یہ حسنی.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ان کو تو تم تانا مار لو، یہ ابو جعفر منصور کو کہہ رہے ہیں نفس زکیہ، کہ ان کو تو تم کہہ دو، وہ اثنا عشریہ کے جو آپ کہہ لیں امام ہیں علی زین العابدین وغیرہ، کہ وہ تو لونڈیوں کی نسل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو وہ بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ میں اس شخص کا نواسا ہوں جس کا مرتبہ جنت میں سب سے بڑھ کر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم میرا مقابلہ کہاں سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا پوتا ہوں جس پر دوزخ میں سب سے سہل عذاب ہوگا، ابو طالب۔ یہ کمزور بات کر گئے، اس کو اس نے پکڑ لیا، آگے جوابی خط میں دیکھیں گے نا اس کو اس نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر تم میری اطاعت اختیار کر لو اور میری دعوت قبول کرو تو میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں تمہاری جان اور مال کے لیے امان دیتا ہوں۔ تم نے مجھے کیا امان دینی ہے، میں تمہیں امان دے دوں گا، تو باقی اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہونے والی ہے، فرعون کا دور اقتدار ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزوروں کو اپنی خلافت اور اپنا امام بنانے والے۔ اچھا، اس کے جواب میں ابو جعفر منصور نے خط لکھا۔ اب اس کا جو خط ہے نا، یہ ویسے فصاحت اور بلاغت ہے اس کی، یہ بعض شیعہ مصادر میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اب اس کا جواب دیکھیں ابو جعفر منصور کا۔ اس نے نفس زکیہ کو کہا کہ تم اپنے فخر نسبی کی بنیاد، یعنی تم نے اپنے فخر نسبی کی بنیاد زیادہ تر عورتوں کی قرابت پر رکھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے اوباش عوام کو گمراہ کرو۔ مطلب یہ اوباشوں کو تم گمراہ کر سکتے ہو اپنے اس سے کہ جی تمہارا کوئی حسب نسب بہت بڑا ہے، اور حسب نسب جتنا تمہارا ہے نا وہ سارا عورتوں کے واسطے سے ہے، اور حسب نسب کبھی عورتوں کے واسطے سے بھی ہوتا ہے، حسب نسب تو وہ ہے جو مردوں کے واسطے سے ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں اس کی؟ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے عورتوں کا وہ حق مقرر نہیں کیا جو چچا، دادا یا اسباط اور اولیاء کا ہے۔ اللہ نے چچا کو باپ کا مرتبہ دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے وہ حضرت فاطمہ کے واسطے سے ہے نا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے نا، تو حضرت علی کے واسطے سے تو تمہارا رشتہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کے واسطے سے ہے، یعنی عورت کے واسطے سے ہے تمہارا رشتہ، اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے؟ مرد کے واسطے سے۔ اور چچا جو ہے اس کا مرتبہ باپ کا ہے، اور اپنی کتاب میں قریبی ماں پہ بھی چچا کو ترجیح دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں پہ بھی چچا کو ترجیح دی ہے، یعنی ولی کون ہوتا ہے باپ کے بعد؟ چچا۔ اگر اللہ عورتوں کے حق ان کی قرابت کی وجہ سے قائم کرتا تو سب سے زیادہ حق اور مرتبہ اس دنیا میں اور آخرت میں دخول جنت کا شرف اولیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو ہوتا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتوں کو جو ہے اگر شرف اولیت حاصل ہوتا یا عورتوں کی وجہ سے حق کے قرابت ثابت ہوتا تو حضرت آمنہ فاطمہ تو بیٹی ہیں بھائی، بیٹی کا حق زیادہ ہوتا ہے یا ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے؟ یہ بات ہمیں بتاؤ۔ تو اگر عورت کی وجہ سے تم مطلب یہ حق جتلانا شروع کرو گے تو پھر اولین حق جو ہے نا وہ پھر حضرت آمنہ کا بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بنتا ہے، حضرت فاطمہ کا، بیٹی کا نہیں بنتا، آپ کی والدہ کا بنتا ہے۔ اگر کسی کو محض قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شرف اسلام نصیب ہوا ہوتا تو وہ عبداللہ کو ہوتا، اور قرابت داری لے کے بیٹھ گئے ہو تو قرابت داری کی وجہ سے اگر کسی کے درجات بلند ہوتے تو حضرت علی سے زیادہ بڑا درجہ کس کا ہوتا؟ حضرت عبداللہ کا ہوتا جو آپ وسلم کے والد ہیں، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں اس دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ سب سے قریب ترین ولی رسول تھے۔ اچھا، اب آگے کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا اس وقت آپ کے 4 چچا موجود تھے، یعنی کچھ تو فوت ہو گئے نا، تو 4 چچا اس وقت آپ کے حیات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو اللہ کا پیغام دیا اور دعوت اسلام دی، 2 نے قبول کیا، 2 چچا نے، ایک کون تھے؟ حضرت حمزہ، اور دوسرے کون تھے؟ حضرت عباس۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن 2 نے قبول کیا نا ان میں سے ایک میرے دادا تھے، 2 نے اسلام قبول نہیں کیا، ابو لہب، اور دوسرے ان میں سے ایک تمہارے دادا ہیں، یعنی کہاں ملا رہا ہے، اس کی وہ بلاغت دیکھیں کہ میرے جد امجد کہاں کھڑے ہیں اور تمہارے جد امجد کہاں کھڑے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے تمہارے دادا کو
ان دونوں یعنی کس کو؟ حضرت ابو طالب کو ان دونوں یعنی اسلام لانے والے میرے دادا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میراث عہد و ذمہ داری سے محروم کر دیا. یعنی تو وہ تو ایمان ہی نہیں لائے ابو طالب. تو ابو طالب نہ تو اپنے بھائی کے وارث بنے عباس کے، نہ وہ وارث بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اپنے بھتیجے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل میراث کس کو ملی؟ حضرت حمزہ بھی تو شہید ہو گئے تھے نا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل وراثت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ملی، اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں بھی حیات رہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، خود تمہارے دادا کی بہترین اولاد با اعتبار اپنی ذاتی بزرگی کی وہی ہے جو لونڈیوں کے بطن سے ہے. یعنی تمہارے خاندان کے جو بہترین لوگ ہیں نا، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، یا لوگ جن کو بہترین سمجھتے ہیں تمہارے خاندان کے، تم کیا مطلب اپنا حسب نسب لے کے بیٹھ گئے ہو؟ تمہارے خاندان کے بہترین لوگ تو لونڈیوں کی اولاد ہیں. اب سمجھ رہے ہیں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تمہارے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن حسین سے بہترین کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا، علی زین العابدین، باوجود ہے کہ وہ چھوکری کے بطن سے ہے، مگر وہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر ہے. اب کمپیریزن بھی کیے جا رہے ہیں، دیکھو ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کا دین بہت اچھا ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بلڈ جو ہے نا وہ خالص نہیں ہے، پیور نہیں ہے، پیور سید نہیں ہے وہ علی زین العابدین. اور وہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح تمہارے خاندان میں ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوا، یعنی محمد الباقر، حالانکہ ان کی دادی بھی ام ولد تھی اور وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں. ان کے بیٹے جعفر ہیں، یعنی جعفر صادق. ایسا بھی تمہارے خاندان میں کوئی اور نہیں ہوا، اور ان کی دادی بھی ام ولد تھی مگر وہ تم سے بہتر ہیں. خیر بہرحال، ایک تو اس نے ان کو بھی فارغ کر دیا، امہات الاولاد میں سے ہیں، اور دوسرا اب ان کی طرف آ گیا. دیکھو تم ان کی صاحبزادی کے بیٹے ضرور ہو، ٹھیک ہے، ار فاطمہ کی نسل سے ہو تم، نفس زکیہ کو کہہ رہا ہے ابو جعفر منصور، اور یہ بہت قریب کی رشتہ داری ہے، مگر اس سے تم کو میراث نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے. وراثت تمہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ وراثت کس کو جاتی ہے؟ عصبات کو جاتی ہے، ٹھیک ہے، عصبات کو جاتی ہے. جو میت کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ جن کا واسطہ ہوتا ہے، عورت کے واسطے سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو وراثت نہیں جاتی، ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام. عصبات نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام کو وراثت جاتی ہے، مگر اس سے تم کو میراث نہیں مل سکتی، اور نہ اس سے تم ان کی ولایت کے وارث ہو سکتے ہو. اور چونکہ لڑکی کو امامت نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لڑکی یا تو حضرت فاطمہ کو تم امام مان لو رضی اللہ عنہ، تو تم خود جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو امام نہیں مانتے تم لوگ. مطلب اہل تشیع میں سے کسی نے بھی امامت جو ہے وہ حضرت فاطمہ میں جاری نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اگر بلڈ کی وجہ سے چلنی تھی تو کس میں جاتی؟ حضرت فاطمہ کو جاتی، لیکن بیٹی کو تو وراثت ملتی نہیں ہے. اس وجہ سے بھلا امامت کے تم کیوں کر وارث بن سکتے ہو؟ تمہارے دادا نے تو اس کا مطالبہ کیا تھا امامت کا. کس نے؟ حضرت علی نے. اور اعلانیہ اور خفیہ طور پہ اس کے 1000 جتن کیے. مطلب دیکھیے وہ کیسے اپنی وہ ساری باتیں جو ہے وہ کیے جا رہے، مگر لوگوں نے ان کے اس دعویٰ کو قبول نہ کیا. یہ اصل میں اشارہ کیا اس طرف کہ حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی جگہ وہ خلیفہ بنا دیے جائے. وہ سقیفہ بنی ساعدہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارے دادا نے، حضرت علی نے یہ چاہا تھا کہ ان کو امیر المومنین منتخب کر لیا جائے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر کو منتخب کر لیا، اور شیخین کو ان پر فضیلت دی. نیز تمام مسلمانوں میں بلا اختلاف یہ طریقہ رائج ہے کہ نانا، ماموں اور خالہ ورثہ نہیں پاتے، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں. خیر یہ اس کا لمبا چوڑا خط ہے، اس میں اس نے کافی زیادہ چیزوں کو بنیاد بنایا. اب آگے کہتے ہیں کہ جی چنانچہ اسی وجہ سے وہ ان 6 آدمیوں میں نامزد کیے گئے، یعنی حضرت علی، حضرت عمر کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے 6 افراد کو نامزد کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان سب نے بھی خلافت اور امامت کا علی کو مستحق نہیں سمجھا. یعنی شروع میں جو ہے وہ اہل اسلام نے یا اہل ایمان نے حضرت ابو بکر کو بنا لیا، حضرت ابو بکر کے بعد بھی جو ہے حضرت علی کو کسی نے جو ہے وہ امام نہیں بنایا، کسی نے نہیں مانا. پھر حضرت جو ہے وہ عمر کو بنا لیا، پھر حضرت عمر نے بھی 6 افراد کی کمیٹی بنا دی، اس میں بھی وہ 6 بھی حضرت علی کو ماننے کو تیار نہیں تھے.
ٹھیک ہے، تو آپ کیا حضرت علی کی امامت کی بات لے کے بیٹھے ہو؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی خلافت اور امامت کا علی کو مستحق نہیں سمجھا، بلکہ عبد الرحمن نے تو عثمان کو علی پہ ترجیح دی، عبد الرحمن بن عوف نے۔ جب عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی پہ ان کے قتل میں شرکت کا شبہ ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ طلحہ اور زبیر تو ان سے لڑی پڑے، جنگ جمل کی طرف اشارہ کر دیا۔ سعد نے تو ان کی بیعت سے انکار کر دیا، یعنی سعد بن ابی وقاص نے، اور اپنا دروازہ بند کر لیا، اور پھر ان کے بعد سعد نے معاویہ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد علی نے ان لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیا، بلکہ جنگ بھی کی جس میں خود ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، مطلب خوارج کی جو جماعت علیحدہ ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ اور حکومت حاصل ہونے سے پہلے خود ان کی شیعہ جماعت نے ان کی اہلیت پہ شبہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ، یعنی یہ تو حضرت علی کا معاملہ ہو گیا، پھر آپ کے دادا حضرت حسن کی باری آ گئی، انہوں نے معاویہ کے ہاتھ چند چیتھڑوں اور درہموں کے عوض خلافت بیچ دی، ٹھیک ہے۔ خود حجاز جا رہے، اپنے طرفداروں کو معاویہ کے حوالے کر دیا، اس طرح انہوں نے حکومت ایسے شخص کے حوالے کر دی جو اس کا اہل نہ تھا، اور نیز ایسے شخص سے خلافت کے عوض قیمت قبول کر لی جو اس کا جائز وارث نہ تھا۔ اگر خلافت کا تم کو کچھ ہی حق تھا تو وہ پہلی تم نے روپیہ کے عوض فروخت کر دیا، مطلب اگر خلافت یا امامت تمہارا کوئی حق تھی تو اس کے پیسے تم لے کے کھا چکے ہو، اب تم لوگ فارغ ہو چکے ہو اس سے، اب یہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، اب یہ ہمیں دلیلیں نہ بتاؤ کہ یہ تمہارا حق ہے، ٹھیک ہے۔ روایت آتی ہے کہ حسن جو ہے وہ دو گروہوں میں صلح کرائیں گے، اس کی کیا نہیں وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ تو خیر وہ ان کی آپس کی چپکلش ہے نا، یہ تو ان کی آپس کی چپکلش ہے۔ تمہارے چچا، اب حضرت حسین پہ آ گئے، تمہارے چچا حضرت حسین بن علی نے ابن مرجانہ کے مقابلہ پہ خروج کیا، ابن زیاد، ٹھیک ہے، وہ جو کوفہ کا گورنر تھا، مگر جمہور نے حضرت حسین کے خلاف ابن مرجانہ کا ساتھ دیا۔ وہاں پہ بھی لوگ کوفہ والے، ظاہری بات ہے، ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے، حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور خود ان کا سر لے کے اس کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر تم نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا، مگر انہوں نے تم کو بری طرح قتل کر کے کھجوروں کے تنوں پہ سولی دے دی، ٹھیک ہے۔ حسنیوں نے بہت خروج کیے تھے، لیکن بنو امیہ نے ان کو کیا کیا؟ قتل کر کے سولیاں دی، تم کو آگ میں جلایا، تمہیں اپنے علاقوں سے نکال دیا۔ اس سلسلہ میں یحییٰ بن زید خراسان میں قتل کیا گیا، انہوں نے تمہارے مردوں کو قتل کر کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا، یعنی بنو امیہ نے تمہارے اوپر کتنے ظلم کیے، ٹھیک ہے۔ اور بغیر گدے اور تکیے کے محملوں پہ سوار کر کے حاصل کردہ لونڈی غلاموں کی طرح شام لے گئے، تمہارے ساتھ لونڈیوں غلاموں جیسا سلوک ہوا۔ ہم نے ان پہ خروج کر کے تمہارے خون کا مطالبہ کیا، مطلب بنو امیہ تو تمہیں مار مار کے انہوں نے بھرکس نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تمہاروں کو تو تم لوگوں کو تو وہ سولیاں دے دے کے لٹکاتے رہے، تو بنو امیہ کو کس نے مارا؟ ہم نے مارا، بنو عباس نے مارا، تمہارے بدلے ہم نے لیے، ٹھیک ہے، تمہارا قصاص ہم نے لیا، اور واقعی ہم نے تمہارا عوض ان سے لے لیا، ہم نے تم کو ان کے علاقوں اور آبادیوں کا مالک بنا دیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تمہارے دادا کا جو ذکر کیا یا ان کی فضیلت کا اظہار اس لیے کیا تھا کہ ہم ان کو حمزہ، عباس اور جعفر سے افضل سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارا ایسا خیال ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کی فضیلت جو ہم نے ان کے قائل ہیں نا، تو ہم حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن حضرت علی کو ہم حمزہ، عباس اور جعفر سے افضل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ان سب ہمارے بزرگوں نے جب اس دنیا کو خیر آباد کہا، وہ اپنی موت مرے، نہ ان کو کسی نے قتل کیا، نہ انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا، بے ضرر ہو کے دنیا سے گئے۔ سب لوگ با اتفاق ان کی بزرگی کے قائل تھے، یعنی سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سارے ان کے قائل تھے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، حضرت عباس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے برخلاف تمہارے دادا ہمیشہ جنگ و جدل میں مشغول رہے، یعنی تمہارے دادا کے خلاف تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، تو وہ تو مختلف فی پرسنالٹی تھے، تو وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا افضل ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا، بنسبت ان کے کہ جن کے بارے میں اختلاف ہو گیا صحابہ میں۔ بنو امیہ کا یہ حال تھا کہ وہ ان پہ اس طرح لعنت بیچتے تھے جس طرح کفار اپنی مکتوبہ نماز میں لعنت بیچتے ہیں، یعنی حضرت علی پہ بنو امیہ لعنت کرتے تھے۔ ان کی حمایت میں ہم نے مناقشہ کیا، یعنی ہم نے یہ لعنتیں ختم کروائی ہیں ممبروں پہ، اور بنو امیہ کو تمہارے دادا کی فضیلت یاد دلائی اور ان پر جبر کر کے ان کو اس حرکت سے روک دیا۔ تم کو معلوم ہے کہ عہد جاہلیت میں زمزم کی نگرانی اور حجاج کو پانی پلانے کا شرف ہم کو حاصل تھا۔ یہ سقایت الحاج کا ڈپارٹمنٹ کس کے پاس تھا؟ نہیں،
عباس کے پاس. آپ کے چچا حضرت عباس تھے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لیا نہیں ہے. تو وہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ ہمارے چچا حضرت عباس جو ہیں, یعنی ہمارے جد امجد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس, چونکہ سقایت الحاج کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھا اور اوپر سے چلا آ رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا بھی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت, امر ولایت ہمارے سپرد ہے. بعد میں زمزم کی تولیت ان کے اور ان کے بھائیوں میں صرف عباس کو ملی, یہ حضرت ابو طالب کو بھی نہیں ملی. کس کو ملی؟ حضرت عباس کو ملی. اس بارے میں تمہارے دادا نے ہم سے تنازع کیا, مگر عمر نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, یعنی حضرت علی نے اختلاف بھی کیا کہ سقایت الحاج ان کو مل جائے, لیکن حضرت عمر نے فیصلہ ان کے خلاف دیا. اس طرح ہم جاہلیت اور اسلام دونوں عہد میں زمزم کے مالک رہے. ایک مرتبہ مدینہ میں بارش نہ ہونے سے قحط پڑا. حضرت عمر نے ہماری دادا کو اللہ کی جناب میں وسیلہ بنایا اور ان سے دعا کرائی. اللہ نے اہل مدینہ کو قحط کی مصیبت سے نجات دلائی اور رحمت بارش نازل فرمائی. اس وقت اگرچہ تمہارے دادا بھی وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, یہ مطلب اس کے دلائل دیکھیں, ہر ایک نے کیسے اپنے حق میں دلیل موڑ رکھی ہے, اس کو اب آپ دیکھیں. بس اس کو تھوڑا سا مکمل کر لیتے ہیں 5-7 منٹ میں, یہ آخری پیج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد المطلب کے بیٹوں میں صرف عباس زندہ تھے. اس وجہ سے وہ اپنے چچا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو پتہ ہے نا, چچا کی موجودگی میں بھتیجا وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چچا کی موجودگی میں بھتیجا وارث نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی ہے تو آپ کے چچا ہیں اور آپ کے کزن ہیں, یعنی حضرت علی ہیں, تو وارث کون بنے گا؟ چچا بنے گا. بنی ہاشم کے ایک سے زیادہ اشخاص نے اس حق کو طلب کیا, مگر ان کے بیٹے کے سوا اور کسی کو وہ نہ ملا. اس لیے سقایا بھی انہی کو حاصل رہا, یعنی حضرت عباس کو. نبی کی میراث بھی انہی کو پہنچی, اور اب خلافت بھی انہی کی اولاد کو ملی, یعنی بنو عباس کو. اس طرح عہد جاہلیت ہو یا اسلام, دنیا ہو یا آخرت, کوئی شرف اور فضل ایسا نہ تھا کہ عباس اس کے وارث اور ورث نہ ہوئے. سب فضائل اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو دیے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں جاری ہوئی ہے. اچھا, تم نے بدر کے واقعے کا ذکر کیا. انہوں نے بدر کے واقعے کا بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت علی تو پہلے ایمان لے آئے تھے, اور آپ کے چچا عباس تو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے, تو ان کی کیا فضیلت ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس نے اس کا جواب دیا, اور اس نے اس کا بھی جواب دیا کہ تم نے مجھے یہ جو تانا دیا نا کہ بدر میں تمہارے جد امجد قید ہو کے آئے تھے. حضرت عباس بدر میں قید ہو کے آئے تھے نا, یہ دوسری طرف لڑنے کے لیے آئے تھے. تم نے بدر کے واقعے کا ذکر کیا. اس کا حال یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت عباس نے ابو طالب کو پناہ دی, یعنی ابو طالب کو حضرت عباس نے پناہ دی, اور سخت اسرت میں وہ ابو طالب کے گھر کے کفیل رہے. یعنی ہمارے جد امجد عباس جو ہے وہ اپنے بھائی کو پالتے رہے, ان کے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے. عباس سمجھ رہے ہیں. اور اگر عباس بادل ناخواستہ دوسروں کی زبردستی بدر نہ جاتے تو طالب اور عقیل بھوک سے مر جاتے, اور ان کو شیبہ اور عتبہ کی دیگیں چاٹنا پڑتی. تو عباس کو پیسے ملے تھے بدر جانے کے, اور وہ پیسے انہوں نے کیا کیے؟ تمہارے جد امجد ابو طالب کے اوپر اور ان کے خاندان پہ خرچ کیے. تو وہ بدر میں قید ہوئے ہیں. قید کس بنیاد پہ ہوئے ہیں؟ کہ انہیں پیسے چاہیے تھے تمہارے آباء و اجداد کی کفالت کے لیے, ورنہ تو تم لوگ عتبہ اور شیبہ کی دیگیں چاٹ رہے ہوتے. تو وہ تو ہمارے تم شکر گزار رہو. یہ بات ہم سے نہ کرو کہ عباس بدر میں کیوں قید ہوئے تھے, اس کا ہمیں تانا نہ دو. تو چونکہ عباس بڑے فیاض تھے, اس وجہ سے انہوں نے اس ذلت سے تم کو بچا لیا اور تمہارے سارے اخراجات خود برداشت کیے. پھر جنگ بدر میں انہوں نے عقیل کا فدیہ دے کے اسے رہا کرایا. اب تم کس بات کی وجہ سے ہمارے مقابلے میں فخر کرتے ہو؟ کفر کے زمانے میں ہم تم سے بڑے تھے اور ہمارا ہاتھ اوپر تھا, یعنی سقایت الحاج کا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس تھا. ابو طالب کے خاندان میں نہیں تھا, عباس کے خاندان میں تھا. ہم نے تم کو فدیہ دے کے قید سے رہائی دلوائی. ٹھیک ہے, مطلب تمہارے بھی جو بدر میں قیدی ہوئے تو ان کے بھی فدیے ہم نے ادا کیے. جو مکارم اور شرف ہمارے آباء کو حاصل ہوئی وہ تم کو نہیں ملے. ہم خاتم الانبیاء کے وارث بنے. ہم نے تمہارے خون کا عوض طلب کیا اور اسے لے لیا, حالانکہ تم خود اس کے حاصل کرنے سے عاجز رہے. تمہارے بدلے بھی ہم لیتے رہے. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ جی سارا کچھ اب مطلب یہ ہے کہ اب ہم امامت تمہارے حوالے کر دیں, یعنی شرف فضیلت ساری ہماری, دلیل بھی سارے ہمارے حق میں, بدلے بھی ہم ہی لیں, محنتیں بھی ہم ہی کریں. اب وہ خلافت بھی ہم قائم کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ تم لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جی ہاں اصل میں تو امامت تمہارے لیے. تو وہ اصل میں ابو جعفر منصور نے اس طرح سے یہ
وہ پھر خطاب کیا ان کو. خیر یہ کتاب الہدائق الوردیہ یہ زیدیہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 285 پہ یہ اس خط و کتابت کا ذکر ہے. یہ نفس زکیہ کے خط کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے, جن کا ابھی ذکر آیا, اور پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ فاجابہ ابو جعفر ان کے خط کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے. تو خیر بہرحال شیعہ مصادر میں بھی ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے, تفصیل سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. چلیں جی, آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. تو مزید اب کوئی سوال ہے جی کل؟ سر وہ ابو جعفر والے خط میں نا وہ فرسٹ پیج پہ جو تھا اس کا جواب تھا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ جہنم میں ان کو کم سزا ملے گی, اس کا بھی کوئی جواب دیا ہوتا ہے, اس کا کیا جواب دینا ہائی لائٹ کیا میں ایک منٹ. اچھا, یہ جو بات انہوں نے کی تھی کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ ہمارے دادا جو ہیں ان میں سے ہیں جن کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا, تو تم اس کا جواب ابو جعفر منصور نے حضرت نفس زکیہ کو کیا دیا رحمہ اللہ. بہرحال وہ بھی حضرت نفس زکیہ نیک انسان تھے, جو ایک خط و کتابت ہوئی ہے, بہرحال وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تم نے دعویٰ کیا کہ تم اس شخص کی اولاد میں سے ہو جسے دوزخ میں سب سے کم عذاب ہوگا اور جو اشرار میں بہترین تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ نہ کفر میں چھٹائی اور بڑائی ہے اور نہ اللہ کے عذاب میں کمی یا خفت ہے. یعنی مطلب کفر میں کیا چھٹائی اور بڑائی ہونی ہے, یا اللہ کے عذاب میں کیا کمی, اور یعنی یہ کہنا کہ جی یہ بھی کوئی فضیلت ہے کہ اس کو کم عذاب ہوگا, یہ کیسی فضیلت ہے؟ بھلا شر میں خیر کہاں, ٹھیک ہے. کسی مومن کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہ زیبا نہیں کہ وہ دوزخ کی حالت پہ کسی سے فخر کرے. جو ایسا کرے گا وہ ان قریب دوزخ میں جائے گا اور تب اسے حقیقت معلوم ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک.